ہوا ہے۔ اب آج فیصل آباد میں جب وہ عوام سے مخاطب ہوں گے تو کیا نیا پیغام پاکستان کے عوام کے لیے ہوگا؟ تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے آج وہ کون کون سے نئے انکشافات کریں گے، اور اس تحریک کا جو مقصد ہے ظاہر ہے وہ اس حکومت کو گرانا اور پھر اپنی حکومت کو ایک بار پھر لے کر آنا ہے، تو کیا یہ تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گی؟ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی، بول نیوز کے چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز خان صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ دیگر مہمان بھی آگے چل کر ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کریں گے۔ فیصل صاحب، آپ کو ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ کل بڑی اہم باتیں خان صاحب نے کی ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروا دی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ اس وقت ملک کے سیاسی حالات کس جانب آپ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آگے کشیدگی، تلخی بڑھ سکتی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، جو عمران خان صاحب جس پوائنٹ پر چلے گئے ہیں، جس انداز میں کل انہوں نے خطاب کیا، آج وہ سارے دنیا کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ اسے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس میں سازش کرنے والوں کے نام انہیں معلوم ہے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، بہت ساری دنیا کے میڈیا کے اندر ہے۔ بڑی ایک شرمناک صورتحال ہے کہ وہ جو سیکیورٹی ملنی چاہیے ان کو، جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ایسی سیکیورٹی چاہیے، جان کو خطرات ہے، اور حکومت میں سے باہر آنے کے بعد بھی وہ جس طرح کی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں وہ سیکیورٹی سے اب تک مطمئن نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، جو بار بار سوال آ رہا ہے، اس کا جواب اب تک نہیں آیا، کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم والی ان کے پاس سیکیورٹی ہے، سارے چیف سیکرٹریز کو وزیر داخلہ نے خط لکھ دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ان کو ہر صوبے کے اندر سیکیورٹی مل رہی ہے۔ مجھے بار بار یہ سوچنے کے بعد یہ دھیان آتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سابق وزیر اعظم تھیں، جب وہ آئیں اس وقت جنرل مشرف اقتدار میں تھے، انہوں نے فل سیکیورٹی پرووائڈ کی، چاروں چیف سیکرٹریز کو لیٹرز لکھے ہوئے تھے، انہیں مکمل طور پر سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بہت مضبوط سیکیورٹی تھی، لیکن ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو دیا، وہ شہید ہو گئیں، ایک عوامی جلسے میں شہید ہو گئی۔ عمران خان روزانہ جلسہ کر رہے ہیں، ان کو کس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے؟ اب تک اس سوال کا جواب نہیں آیا ہے۔ کل انہوں نے آ کے خود کہہ دیا ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ان کی کابینہ کے ارکین نے کہا، جب وہ اپوزیشن میں آ گئے تب ان کے لوگوں نے کہا ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ ہے نہیں ہے۔ اب خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو، لیکن اگر یہ ہو گیا تو جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اب تک یاد کرتے ہیں، روئے، پوری قوم روئی، پورے ملک کے اندر احتجاج ہوا، کوئی نہیں انہیں بچا سکا، کیا یہ سازش اگر ایسی اللہ نہ کرے کامیاب ہو جائے تو اس ملک کا ہوگا کیا؟ تو کون ہے جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا؟ پھر ایک اور سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان آرمی اس وقت دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے، وہ پرووائڈ کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو آرمی سیکیورٹی پرووائڈ تو نہیں کرتی ہے، حکومت پرووائڈ کرتی ہے، دنیا بھر میں اس سطح کے لیڈروں کو انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس سوال کا جواب نہیں آ رہا، اور اس سوال کا جواب جب تک نہیں آئے گا وہ ایک خوف رہے گا، اور یہ جس طرح سے جلسوں میں جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اس طرح کی سیکیورٹی نظر نہیں آتی۔ ان کے سٹیج کے اوپر تو ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں سامنے آمنے، تو یہ ایک سوال ہے ارباب، جو جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک اس سوال کا نہ صرف سوال کا جواب نہیں آ رہا، بلکہ جن کی ذمہ داری ہے یعنی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وہ تو الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر میں چاہوں تو آپ کے 20 لوگ نہ نکلنے دوں، اگر میں چاہوں آپ مجھے گارنٹی نہیں دیں گے تو میں آپ کا جلسہ، میں آپ کا لانگ مارچ نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ ان کی جو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کو تو سیریس نہیں لے رہے، الٹا ان کے جلسوں پر پابندی لگانے کا، کریک ڈاؤن کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس طرح کل تمام دن ہوتا رہا ہے سیالکوٹ میں۔ اب آپ دیکھیں، بالکل صحیح سوال ہے آپ کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں بندے نہیں نکلنے دوں گا، اسلام آباد آ کے دکھائیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، ہمیشہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت وہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو اب سنجیدہ لینا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے جو وہ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے وزیر داخلہ ہے، حکومت پاکستان ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف مریم صاحبہ ہیں، وہ نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کو جو سیکیورٹی دی، اچھی بات ہے سیکیورٹی دی ہے، سارے وہ لیڈران جو نکل رہے ہیں ان کو سیکیورٹی، لیکن کیا ان کا وہ لیول ہے مریم صاحبہ کا؟ وہ نائب صدر ہیں، نہ وہ کبھی وزیر بنی ہیں، نہ چیف منسٹر بنی ہے، نہ پرائم منسٹر بنی ہے، لیکن آپ نے ان کو پرائم منسٹر کی ایکول سیکیورٹی دے دی ہے، ان کی جان کو خطرات کے حوالے اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ تو اس میں سیاست ضرور کریں، نقطہ اعتراض ضرور ہونا چاہیے، نظریات کا معاملہ الگ ہے، لیکن کسی کی جان سے کھیلنے والے اقدامات اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنی چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے فوراً کہنا چاہیے کہ جو پاکستان میں پاسبل سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کریں، اور اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ اطمینان کا اظہار کریں کہ ہاں ہمیں صحیح سیکیورٹی مل گئی خان کے لیے۔ آپ نظریاتی طور پر اختلاف کریں، لیکن ایسے نہج پر نہ جائیں کہ جہاں لوگ
اس رویے کو دیکھ کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں, ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کریں, وہ نہیں ہونا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانا صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور اپنے قلمدان کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں, یا پھر انہیں لندن سے اس کی منظوری لینی ہوگی؟ جس طرح پوری کابینہ پچھلے دنوں لندن میں رہی, وزیر اعظم بھی لندن میں رہے, تو یہ ہدایات حکومت کو چلانے کے لیے ظاہر بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے لندن سے آ رہی ہیں, تو اس کی منظوری انہیں وہاں سے لینی پڑے گی پھر, اور وہاں سے تو منظوری ملنی نہیں ہے. اصل میں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ لندن سے مزدوری بھی مل رہی ہے اور منظوری بھی مل رہی ہے. مزدوری اس طرح مل رہی ہے کہ اس کے بغیر وزارت نہیں ملتی, سب شاباش لینے کے لیے گئے تھے, اور اس وقت کے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, پاکستان کے آئین کے تحت, پاکستان کے قانون کے تحت اگر کوئی قیدی اشتہاری مفرور کہیں پر پتہ ہو تو اسے فوری طور پر حکومت کا کام ہے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا. اب ہوا کیا ہے کہ قیدی اور مفرورین کے پاس وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں, ان کے وزیر داخلہ گئے ہیں جن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے, وزیر اطلاعات گئی ہیں اور وزراء گئے, ریلوے کے وزیر گئے اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کے وزیر گئے. ان تمام وزیروں نے جا کے جو مفرور قیدی ہیں, جو یہاں سے گئے بھاگے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے اشتہاری ہیں, ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اب آئین پاکستان کے تحت ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, وزیر اطلاعات کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, ریلوے کے وزیر احسن اقبال کے خلاف پلاننگ ڈیولپمنٹ, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا ہے. انہوں نے اشتہاری سے ملاقاتیں کی, ان کو گرفتار نہیں کیا. کون فیصل صاحب, چونکہ ان تمام کی نامزدگی بھی تو جن اشتہاری اور جن مفرور صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کی تھی نا, وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے ہی نامزد کیا, اس کابینہ کو انہوں نے ہی نامزد کیا, ان کی منظوری کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. اصل میں وہ آفیشیل معاملہ نہیں ہے, اگر انہوں نے کیا تو ان کا انفرادی معاملہ ہے, اس کا ریکارڈ نہیں ہے, زبانی باتیں. لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہاں معاملہ بڑا سالڈ ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مفرور ہیں, ان کے صاحبزادے دونوں اشتہاری ہیں, ان کے سمدی اسحاق ڈار صاحب مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. ان 4 لوگوں کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم ملے, پاکستان کے 5 وزیر ملے. ان وزراء نے حلف لیا ہوا ہے پاکستان کا, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان مفررین کو, اشتہاریوں کو گرفتار کریں اور پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت جیلوں میں ڈالیں. اب یہ ان سے مل کر مشورے لے رہے ہیں, تو آئین پاکستان جاگے گا کیا؟ کوئی اٹھے گا؟ عدالت میں میرے خیال میں تو درخواست جا چکی ہے ایف آئی آر کاٹنے کی. اگر یہ ایف آئی آر کٹ گئی تو آپ دیکھیں کتنا انوکھا واقعہ ہوگا. جس دن ایک اور معاملہ ہے جو آپ نواز شریف صاحب سے متعلق کہہ رہے تھے, شہباز شریف صاحب نے عدالت میں خط جمع کرایا ہے, اور خط جمع کرانے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ کینسر کے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر سے ملنے گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.